गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा खौसर। नाजरीन, कौमी असेंबली के 5 और सूबाई असेंबलियों के 16 हलकों पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर सरकारी नताए जाने का सिलसिला जारी है। इंतखाबी मुहिम तो फीकी रही, लेकिन दिन भर इंतखाबी मैदान दंगल बना रहा और कुछ नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए। पीपी चवन नारोवाल में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में लीगी कारकुन जाम बहक हो गया, जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए। इसके अलावा लाहौर में हल्का एन 119 और पीपी 139 शेखुपुरा में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में हाथापाई हुई। लाहौर के हल्का पीपी 149 में पोलिंग स्टेशन नंबर 127 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग एजेंट से पहले ही दस्तखत करा लिए, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार ने एहतजाज करते हुए धरना भी दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान में कला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद की पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से इलाके में अभी तक कशीदगी का माहौल है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम वाकयात का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट भी तलब की है। और दूसरी तरफ हालिया ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का असल इम्तहान बन चुका है। लाहौर का हल्का एन 119, जिसमें मुकाबला सबसे सख्त करार दिया जा रहा है, ये नशिस्त मरीम नवाज ने छोड़ी थी। अब इस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक के दरमियान कांटे का मुकाबला है। और अभी तक के ट्रेंड्स बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट आ गए हैं। इसके अलावा सूबाई असेंबली के हलकों की बात की जाए तो पीपी 158, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की छोड़ी हुई नशिस्त है, उस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनी सलाही और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नवाज के दरमियान भी तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमजा शहबाज के वफाक में जाने से खाली नशिस्त पीपी 147 पर मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद खान मदनी मद्दे मुकाबिल हैं। अगर बात करें पीपी 149 की तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान की जानिब से खाली की गई नशिस्त पर इस्तेहकाम पार्टी के शुएब सिद्दीकी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जीशान रशीद भी आमने सामने। सिंध में बिलावल की जानिब से खाली की गई नशिस्त एन 196 कंबर शहदाद कोर्ट पर भी पीपल्स पार्टी का जो मुकाबला है वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इत्तेहादी जमातें और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून अपनी नशिस्तों को बचा पा रहे हैं। बज़ाहिर नंबर गेम में कोई बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन नताइज हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवालिया निशान आयद कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि क्या हर बार की तरह हारने वाले धांधली का शोर मचाएंगे या नताइज को तस्लीम भी करेंगे। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है डिस्कशन के लिए। साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ अनवर रज़ा साहब मौजूद हैं, आमिर सईद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अदनान साहब, सबसे पहले तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आज दिन भर किस किस्म का इलेक्शन हुआ, अभी जो गैर हतमी गैर सरकारी नताए जा रहे हैं, ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं, क्या हुक्मरान जमातों के कैंडिडेट आगे हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ जो शोर मचाती थी कि उनकी सीटें छीनी गई हैं या उनके साथ ज्यादती हुई है, क्या कहीं पे उनको भी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है आपको? जी, लाहौर में आज सारा दिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है। और जैसा कि आपने कहा कि 2024 के जनरल इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद और दीगर जमातें जो उनके साथ थी अलायंस थी, वो सारी इसमें शोर मचाती रही हैं। मेरा ख्याल है उन्हें एक मौका और मिल गया शोर मचाने का, चूँकि इस सूरत हाल में अब भी जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुझे तो यहाँ से क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है। क्योंकि सूरत हाल ये है कि यहाँ कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर जो है वो यहाँ पे इलेक्शन होने जा हुआ है। और 2 जगहों पे जो है वो पीपी 158 जहाँ से मूनस लाई हैं और वो दूसरे हैं अपना 164 वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के राशिद मिन्हास हैं। वहाँ पे उन हलकों में कंपैरेटिवली लड़ाई झगड़े की और चपकलिश की इतलात हैं, जिसकी वजह से पुलिस की भारी नफरी जो है वो उन इलाकों में पहुंचा दी गई है। सूरत हाल ये है कि NA 119 में जो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपना हल्का छोड़ा था सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली वो ने अपने पास रखा था, कौमी असम्बली का हल्का छोड़ा था, वहाँ जो है वो अली परवेज़ मलिक जो हैं वो मजबूत कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे हैं और वो मोहम्मद मदनी के मुकाबले में बहुत आगे जा रहे हैं, शहजाद फारूक के मुकाबले में बहुत आगे जा रहे हैं। क्योंकि शहजाद के भाई जो है इबाद जो है वो अभी तक अंदर हैं 9 मई के जो सन है उस हवाले से, तो उनको मौका मिला था 2024 के इलेक्शन में भी इलेक्शन लड़ने का, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे मरियम साहबा के मुकाबले में। और अब सूरत हाल है कि अली परवेज़ मलिक जो है वो बहुत मेहनती शख्स गिने जाते हैं और बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं। उनके फादर जो हैं परवेज़ मलिक साहब वो भी यहाँ पे लाहौर के सदर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। उनकी वालदा जो है शाइस्ता कैसर वो भी कौमी असम्बली की मेंबर है, अभी भी हैं। और अली परवेज़ मलिक ने
یہ حلقہ جو ہے وہ چھوڑا تھا اب مریم نواز صاحبہ کے لیے، اور اب اس حلقے سے وہ خود امیدوار ہیں۔ حالانکہ اس حلقے سے خواجہ سعد رفیق کو بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ بھی اس حلقے سے الیکشن لڑیں، لیکن انہوں نے بڑے پن کا اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا کنی علی پرویز ملک کا یہ آبائی حلقہ ہے، اس حلقے سے وہی بہتر امیدوار ہے۔ اور اب بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ سارا ٹرینڈ انہی کے ہاں ہے۔ اس دفعہ اس الیکشن میں جو ہے وہ چونکہ اتنی جو ہے وہ بڑا پھیکا سا الیکشن تھا، کوئی اس میں کوئی زیادہ نہیں تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی، صرف دو جگہوں پہ ایکٹیویٹی تھی، ایک علی پرویز ملک تھا اور ایک پی پی 149 تھی جہاں شعیب صدیقی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ حلقہ شعیب صدیقی والا جو تھا یہ عبدالعلیم خان نے استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے تعاون سے اور اتحادی جماعتوں کے تعاون سے جیتا تھا۔ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھی، اور شعیب صدیقی جو ہے وہ ان کے دستے راس ہیں جن کو اب انہوں نے اس حلقے سے الیکشن لڑایا ہے، وہی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں۔ پورے ان جو لاہور کے 5 حلقے تھے، ایک قومی اور 4 صوبائی کا، وہاں صرف ہمیں جو ہے شعیب صدیقی ہی نظر آئے ہیں، کارنر میٹنگز کرتے، لوگوں کو اپنے حق میں بٹھاتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے۔ باقی جو ہیں مونس لائی جو ہیں وہ پی پی 158 سے ہیں، وہ ایک مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے تھے، لیکن وہ اس وقت اسپین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جگہ ان کی جو کمپین چلا رہے تھے وہ ایڈوکیٹ تھے سعید راں، وہ ان کی کمپین چلا رہے تھے، لیکن وہ جس طرح مالک سر پہ نہ ہو تو شاید کمپین بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ عدنان صاحب، کچھ مزید انٹرسٹنگ انفارمیشن کے لیے میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں۔ انور رضا صاحب اور عامر سید عباسی صاحب کو بھی میں ذرا ڈسکشن میں شامل کر لوں۔ انور صاحب، آپ کی الیکشن کمیشن میں بات چیت ہوئی، کوئی اس سلسلے میں دن بھر کمپلینز آتی رہی؟ پہلے الیکشن کمیشن پہ ایک الیکشن کا نزلہ گرا اور ضمنی الیکشن بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسی قسم کی شکایات ہیں کہ پہلے سے پریزائڈنگ آفیسرز نے دستخط کر کے دے دیے، پہلے سے یہ ہو گیا، بیلٹ پیپرز موٹر سائیکلوں پہ گئے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، ہاتھا پائی ہوئی، ایک بندے کا مرڈر ہو گیا اس کے اندر۔ تو یہ کس قسم کا الیکشن تھا اور الیکشن کمیشن خود کیا کہتا ہے اس پہ، ان کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ بہت شکریہ سلما۔ ضمنی انتخابات سے قبل اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزامات پہلے ہی عائد کیے جاتے رہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ انتخابات والے روز بھی یہ الزامات لگنے تھے اور اس کے بعد بھی یہ الزامات ہارنے والوں نے لگانے ہیں اور یہی شور مچانا ہے، کیونکہ عام انتخابات میں جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ بہت آسان ہے کہ جن کی حکومتیں جن صوبوں میں وہاں پر ان پر الزامات عائد کیے جائیں گے، بھلے وہ انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف بھی ہوں، لیکن اور ہماری پارلیمانی سیاست میں اور ہماری سیاست کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی، تو وہیں پر وہ ان کے کینڈیڈیٹس بھی جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حکومتی مشینری جو ہے وہ ان کی مدد کرتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور جو بات آپ نے کی دنگا فساد کی، دیکھیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اس کے مطابق کارکنان کے ذہن سازی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان کی جو تقاریر ہیں اور جو ان کے الزامات ہیں، جو ان کی پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہے، اس سے جو ان کے کارکنان ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہوا ہے، لہٰذا یہ ہنگامہ آرائی اور یہ سب کچھ ہونا معمول کی بات تھی، اور یہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کی لیڈرشپ پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی گفتگو کرتی ہے تو باہر جو شتر بے مہار آپ کے کارکنان ہیں ان کو اس معاف کو بھی روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار۔ پھر یہ لوگ جب ان پر مقدمات بنتے ہیں پھر یہ لیڈرشپ ان کے کسی کام بھی نہیں آتی۔ یہ میں ذکر کروں گا 9 مئی کے سانے کے حوالے سے ان واقعات سے کہ بہت ساری لیڈرشپ نے پی ٹی آئی کی پھر انکار بھی کیا کہ ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں، یا آج خود انہوں نے بہت ساری جگہوں پر آگ لگائی اور یہ سب کچھ کیا، یہ اپنی جگہ پر موجود۔ اب آتے ہیں انتخابات کی طرف۔ ہماری الیکشن کمیشن میں بھی بات ہوئی اعلیٰ حکام سے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس پر ایک تو فوری طور پر نوٹس بھی لیا، جو متعلقہ پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی کہ اگر ان کی بد انتظامی یا ان کی بیڈ انٹینشن ثابت ہوئی تو رپورٹس تو مانگی گئی ہیں۔ ویسے انور صاحب ایک ضمنی سوال بھی اگر آپ ایڈریس کر لیں کہ پہلے الیکشن میں جب اتنے الزامات لگے تھے تو الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو مزید شفاف بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا میئرز لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا انہوں نے نیا نظام بنایا؟ دیکھیے سلما، نیا نظام تو نہیں تھا، یہ جو جس طرح عام انتخابات ہوئے اسی طرح یہ بھی ضمنی انتخاب ہونا تھا۔ اور دیکھیں نا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اس وجہ سے کہ پھر نہ کوئی خوشگوار واقعہ نہ پیش آئے، لیکن یہ جو ہنگامہ آ رہی ہے کارکنان کے درمیان، 2 سیاسی یا 3 سیاسی جماعتوں کے کارکنان اگر آپس میں لڑتے ہیں تو یہ روکنا جو ہے وہ پولیس کا کام ہے، متعلقہ جو ضلع کی پولیس ہوتی ہے ان کا۔ اب پولیس چونکہ آپ کو پتہ ہے اگر پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ
इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके एलाइज जो हैं सुन्नी इत्तेहाद वाले आसानी से कहेंगे कि जी उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल भी किया इसलिए ये सब कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी थी, एक तो हमने कहा कि उन्हें बड़ा शफाफियत से इस प्रोसेस को मुकम्मल करना चाहिए था। चलिए, ये लड़ाई झगड़े ये मामूल का हिस्सा है हमारी पार्लिमानी सियासत में, आपने देखें ऐसा होता है, ये लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि हम किसी न किसी हद तक इसको ट्रांसपेरेंट करें, लेकिन देखिए ना, जब पहले से ही दोनों तरफ से ये तय कर लिया जाए कि हमने इस इदारे को कंट्रोवर्शियल करना है और इसकी जो भी अगर उन्होंने ठीक भी काम किया होगा उसको भी किसी एक सियासी जमात ने गलत कहना है और किसी एक सियासी जमात ने ठीक कहना है, तो मुझे बताएं ये सारी चीजें फिर होती हैं। जमात तो अनवर साहब हर दौर में होती है, ऐसा नहीं कि कभी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो बेनिफिशियरी होता है निज़ाम का, वो फिर इदारों के हक में बड़ा तकारीर करते हैं, और जो निज़ाम और इस सिस्टम के इंतकाम का शिकार बनता है वो फिर इस पर इल्ज़ामात लगाता है। लेकिन यही वो बात है सलमा, हम बार बार कहते हैं कि फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो एक वक्त में अगर इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं तो उनको वो वक्त भी याद रखना चाहिए जब वो जिला वतन होते हैं, जब वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। फिर जो अब जेल के अंदर हैं उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि जब हमने हुकूमत करनी है तो फिर हमने वाकई हकीकी मानों में, हम जो कहते हैं कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, हालांकि ताकत का सरचश्मा कहीं और होता है, तो फिर आप उस ताकत के सरचश्मे की तरफ मत देखिए, ना उनकी मदद लीजिए। भले आप इलेक्शन हार जाइए, लेकिन फिर दूसरी सियासी जमातें अपना कंधा किसी न किसी गैर सियासी कुव्वत को दे देती हैं, जिसकी वजह से ये सारा बेगाड़ पैदा होता है और आपके जो इदारे हैं वो उस तरह फलते फूलते नहीं है और ना ही उन पर लॉ इंप्लीमेंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। राहत इंदौरी कहते थे यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो फिर जब इस किस्म की हवा चलती है तो फिर बाकी सियासी जमातें भी उसकी लपेट में आती हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब, आज आपने डायरी भी उठाई हुई है, मुझे लगता है कि आज दिन भर की इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अच्छी खासी है, तो ये किस किस्म का ज़िमनी इंतखाब आप देख रहे हैं? जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ या आपको 8 फरवरी के इंतखाबात के मुकाबले में कुछ बेहतरी नजर आई? देखिए, बहुत शुक्रिया सलमा। एक तो बात यह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन की जो बद इंतज़ामी थी और जिस तरीके से वो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के तमाम इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिसके ऊपर उठाए गए और एतराज़ात और इल्ज़ामात सामने आए, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ अपनी गलतियों से सीखेगा, कुछ दुरुस्तगी करेगा, लेकिन अब तो वो तमाम रही से ही कसर भी जो है वो पूरी कर दी गई और तमाम जो इख्तियार था इलेक्शन कमीशन का वो उन्होंने जो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या मुतल्लिका जो पुलिस है और इंतज़ामिया उसके हवाले कर दिया। और हमने देखा कि बिलखुसूस पंजाब में, मैं इन सारी 21 नशिस्तों को देख रहा था, 21 में से ये 12 नशिस्तें ऐसी हैं जो मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी हैं या मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई हैं। 2 नशिस्तें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें हैं, 2 जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं, एक जो है वो IPP की है, एक जो है मुस्लिम लीग काफ की है, एक जो है वो BNP मैंगल की है, और 3 वो हैं जहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ था, जहाँ पर डेथ्स हो गई थी और इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हुआ था। ठीक, अब ये सारी जो नशिस्तें हैं, अगर पंजाब की हम बिलखुसूस इन 12 नशिस्तों की बात करें तो ये मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें हैं। और इसके ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बावजूद फाइट किया, कोशिश की और एक भरपूर इलेक्शन लड़ा, और जिस तरीके से पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जलसे की इजाज़त नहीं मिली, उनके कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई, और जिस तरीके से फिर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का सामान तरसील हुआ, वहाँ पर जो फॉर्म 45 है उस पर पहले दस्तखत करा लिए गए, और जिस तरीके से वहाँ पर मारपीट हुई, तोड़ फोड़ हुई, वो सारी जो है वो हमारे सामने आया। तो नताइज मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी से कुछ मुख्तलिफ होंगे, वही नताइज होंगे। वोट पड़ा नहीं पड़ा, किसको पड़ा, पूरे थैले जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं। जिस तरह गुजरात में हमने देखा कि वो पूरी जो डायरीज हैं और पूरे वो पैकेट्स हैं वो बैलेट बॉक्स में डाल दिए गए। सो इस तरह का अब मैं देख रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बताया, एलामिया जारी किया और उन्होंने ये कहा कि हमें आज जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में हमें आज 10 शिकायत मौसूल हुई हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि वो कौन से 10 खुश नसीब हैं जिन्होंने शिकायत की है इस इलेक्शन के ऊपर, और उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और 10 शिकायत की, और फिर ये बताया गया कि लसबेला में जो पोलिंग का अमला है वो किडनैप हो गया, और डिप्टी कमिश्नर ने बताया फोन करके इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ये किडनैपिंग हो गई है। ये तो रूटीन की बात है कि लोग किडनैप होते हैं, सुबह के कहते हैं टायर पंचर हो गया था, कहानी भी समटाइम्स जी जी, कुछ तो कहते हैं कि हम शुमाली इलाका जा चले गए, कुछ कहते हैं हम स्मोग में आ गए, तो ये तो आते रहते हैं। लेकिन मसला ये है, मैं इलेक्शन कमीशन का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं डिप्टी कमिश्नर साहब आप हमें लिख के दें। आप मतलब देखें ना कि अब वो लिख के देने में और इस सारे प्रोसेस में वो इलेक्शन कहाँ जाएगा, और इस सारी सूरत हाल में अब इलेक्शन कमीशन ऐसे कह रहा है कि सिर्फ 10 शिकायत मौसूल हुई हैं, जहां पर अगवा हो गया वहां पर नोटिस ले लिया, जहां पर
مرڈر ہو گیا, انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم سخت ایکشن لیں گے. لیکن اب یہ پورا الیکشن جو ہے اس کے اوپر تو پھر الیکشن کمیشن کی کمانڈ تو نظر ہی نہیں آتی. یعنی جو سوالات تھے الیکشن کمیشن نے ان کو ایڈریس نہیں کیا اور وہی کہانی ریپیٹ ہوئی. عدنان صاحب سے ٹرن آؤٹ کی میں بات کروں, مجھے ایک تھوڑا سا بریک کی طرف بڑھنا ہے. جب واپس آتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا جو ایکسپیکٹڈ 30-40% ٹرن آؤٹ تھا وہ رہا یا لوگ نہیں نکلے, اب لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج ضمنی الیکشن کا دن تھا اور آج ہی کے دن اجازت نہ ملنے کے باوجود شیر افضل مروت صاحب نے کراچی میں ریلی بھی نکالی, کارکنوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی. انور صاحب, آج کے دن کا انتخاب اس ریلی کے لیے کیوں کیا گیا؟ کیا اپنے موقف کو انڈورس کرنے کے لیے آج کا دن سلیکٹ کیا شیر افضل مروت صاحب نے؟ اور پھر بہت سی چیزیں جس میں پارٹی ان کو پیچھے کر رہی ہے یا سپورٹ نہیں کر رہی, ان کے بیانیے کو, اس کے باوجود مروت صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہے. مطلب جتنے پارٹی کے باقی لوگوں کو ہونا چاہیے جو اچھی پوزیشنز پہ ہیں, جیسے عمر ایوب صاحب ہیں یا بیرسٹر گوہر ہیں, ان کے بجائے مروت صاحب سب سے آگے ہیں اور پھر اپنے بندے بھی پکڑوائی جا رہے ہیں. سلما, دیکھیے کہ شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی میں اپنی پوزیشن کیسے مستحکم کی. ان کا جو بیانیہ ہے اور جو انہوں نے باہر نکل کر ایک مومنٹم بنایا اور اس کا فائدہ ایک پاکستان تحریک انصاف کو عام انتخابات میں ہوا. ایک تو یہ بیانیہ ہے پارٹی کے اندر, اور ایک دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گفت و شنید کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, پارلیمانی سیاست کے ذریعے, آئین اور قانون کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں شیر افضل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کی سیاست کرنی چاہیے, باہر نکلنا چاہیے, لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے. ہمارا یہ بیانیہ تگڑا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی. یہ بات ان کی بالکل درست ہے. لیکن دیکھیے, عام انتخابات سے پہلے یہ بیانیہ درست تھا. اب جب آپ گورنمنٹ, اب KPK کی حکومت آپ کے پاس ہے, وفاق میں آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی آپ لوگ ہیں, سندھ میں بھی ہیں, اب آپ کو اس طرح کی سیاست کو ایک طرف ترک کرنا چاہیے. دیکھیے, کوئی ضمنی انتخابات میں خدا نخواستہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا تو پھر یہی پاکستان تحریک انصاف, سنی اتحاد اور انہی اپوزیشن جماعتوں نے اسی حکومت پر, اسی اداروں پر الزامات لگانے تھے. اچھا چلیں, شکر ہے خدا کا کہ بڑے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کی اس طرح خدا وہاں ایک بندہ بیچارے کی ڈیتھ ہوگی. سلما, یہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں ہماری اس طرح کی سیاست میں خدا نخواستہ کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا واقعہ شکر الحمدللہ نہیں ہوا, ورنہ آپ کو پتہ ہے ایسے مواقع پر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس طرح کے موقعوں کو ان کے لیے غنیمت جانتے ہیں اور وہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. دیکھیں نا, ایک جگہ پہ ایک ہجوم ہے, وہاں پہ خدا نخواستہ آپ کو بلاسٹ کرنا زیادہ آسان ہے, وہاں پہ زیادہ کیجویلٹیز ہوں گی جی, اور دنیا بھر میں پاکستان کی یہ خبر بنے گی, پاکستان کی بدنامی ہوگی. شیر افضل مروت صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کی سیاست کرنی چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, حکومت کو بیک فٹ پر لے کے جا سکتے ہیں. ان کے مخالف جو بیانیہ ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں اب پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس سے ادارے ہمارے خلاف ہوں. وہ 9 مئی کے واقعے کو کوٹ کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب دیکھیں نا, اسی طرح احتجاج کرتے ہیں, خود نکل جاتے ہیں, پھر کارکنان بیچ میں سے پھنس جاتے ہیں, وہ بیچارے مار بھی کھاتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, پھر یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کو آن بھی نہیں کرتی. یہ بڑا ظلم ہوتا ہے. لیکن اور عام آدمی کو, یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں سلما, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کیا اس طرح کی طرز سیاست کرنی ہے کہ جوتے وہ کھائیں اور مزے سیاست جو لیڈرشپ ہے وہ لے, عدالتوں میں وہ جائیں, جیلوں میں اندر وہ جائیں, ضمانتیں دینے والا ان کا کوئی نہ ہو, پیسے بھرنے والا ان کا کوئی نہ ہو, اور لیڈرشپ آپ کو آن بھی نہ کرے. دیکھیں, اس طرح کی سیاست کو اب ترک کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, جی بالکل ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی جماعت کو نقصان حاصل ہوگا. ہاں, آپ کی ذات کو تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی جماعت کو نقصان ہوگا. لوگ یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گے کہ دیکھیں جی, ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے احتجاج کی سیاست کی, مارداڑ کی سیاست کی, لوگوں کو مروایا, باہر نکالا, انہوں نے ملک کی اکانومی کو خراب کیا. یہ پھر حکومت کی جانب سے اور جو وہ پولیٹیکل فورسز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں ان کو یہ بات کرنے کا موقع اور ان کے بیانی کو یہ تقویت ملے گی کہ پاکستان تحریک انصاف ملک دشمنی کر رہی ہے. بڑا آسان ہے کسی کو بھی آپ غدار کہہ دینا, ملک دشمن کہہ دینا. لہٰذا اب اس ساری سچویشن کو دیکھ کر آپ کو پارلیمانی سیاست کی طرف آنا ہوگا اور آپ کو بڑے دانش مندی سے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامر سعید عباسی صاحب, وائی ان کراچی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. پیپلز پارٹی تو ان کو وفاق میں بھی, جب اسمبلی کے اندر بھی ان کی طرف سے بدتمیزی, نعرے بازی کیا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی ان کو جواب نہیں دیتی. اکیلی نون لیگ ان کو کنفرنٹ کر رہی ہوتی ہے ایسے معاملات میں بھی. جب پہلا سیشن تھا اسمبلی کا تب بھی, اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ڈائریکٹلی لڑائی بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے تو بڑی بار سگنل بھی دیا کہ آئے بیٹھے, مطلب وہ ساتھ ملنے کو بھی تیار تھے اپنے نیریٹو کو لے کے. تو پھر کراچی میں احتجاج کرنے کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی مروت صاحب کی. دیکھیں سلمہ, بات یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی شہری کا حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی آئینی اور حقوق کے لیے یا کسی مطالبے کے لیے وہ احتجاج کر سکتا ہے, وہ
اپنا حق ہے اس کا اور وہ اپنا لیکن freedom of یہ expression- فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ آپ آئینی حق کو غیر آئینی طریقے سے استعمال اچھا کیسے کریں پھر کیسے کریں نہیں اجازت نہیں ملی نا تو اجازت کیوں نہیں ملتی تو آپ کی کوئی وجہ ہوگی آپ کیا نے کہ کوئی وجہ ہوگی الیکشن- بتائیں نا اچھا ابھی آپ نے خود کہا آپ کہ بتائیں دہشت نا گردی کے کہ واقعات پچھلے آج 10 بھی نہیں مہینے ہو سے سکتے تھے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ احتجاج یہ جلسہ عباسی کرنے صاحب، دیں آج الیکشن کا دن تھا آج کے دن احتجاج برتنے کی احتجاج ضرورت تھی دیکھیں آج آپ مجھے بتائیں پچھلے 10 مہینے میں کون سی الیکشن ہو رہا تھا جس میں ان کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی 10 مہینے الیکشن کے دن کون سے جلسے ہوتے ہیں انور صاحب تھوڑے سماعت ہوتے ہیں عامر کراچی میں عباسی کون صاحب؟ سا جلسہ آج الیکشن ہو رہا تھا کراچی میں وہاں پہ بھی ضمنی الیکشن تھے صوبائی نشستوں پہ کراچی میں کوئی صرف ایک وہ دادو کی سیٹ تھی چلے اس میں ایک الیکشن ہو رہا صحیح تھا لیکن ایک ایکٹیویٹی تو تھی نا ایسے میں آپ پولیس کراچی کو میں کہیں کچھ اور بھی نہیں تھا کراچی میں کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں سندھ کے اندر تو تھا نا سندھ پولیس کتنی جگہوں پہ پہلی تو بات یہ کہ ڈیوٹی کرے گی پھر دوسری بات یہ کہ آپ پولیس کو وہاں انگیج کراچی کے کرنے خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے اور آپ پولیس کو بلیم کرنا 100 سے زائد صوبائی حلقے ہیں ان میں سے ایک حلقے میں الیکشن ہو کیا رہا تھا شہر میں باقی امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے آپ کے خیال پہ تو میں کہ یہی پولیس آپ کو سے یہاں پوچھ لگا رہا ہوں دیا کہ جائے؟ آپ کیسے کسی سیاسی آپ جماعت کو یہ ایسی کہہ سکتے ہیں سچویشن کہ میں آپ کہیں پر بھی ریلی نہ دیکھیں کریں آج الیکشن کا دن ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے صوبوں سے پولیس کو پورے ٹرانسفر سندھ کر لیا میں جاتا ہے جہاں پہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 100 سے زائد صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ٹھیک ہے۔ ایک حلقے پہ الیکشن ہو رہا تھا اچھا اس ایک حلقے میں کیا ریکوائرمنٹ نہیں تھی اچھا کراچی کے اندر جو کرائم سچویشن ہے کیا 1 لاکھ سے زائد کنٹرول فورس ہے تھی کیا کیا وہ 1 لاکھ اتنے رسکی فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ احتجاج کرنا مناسب تھا آپ کے خیال میں کیوں نہیں تھا دیکھیں وہ آپ سے پچھلے 10 مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کل آپ کر جلسہ لیتے کرنے پرسوں دیں، کر لیتے جلسے پولیس کو فری ہو لینے آپ نے دیتے 10 لا مہینے میں انفورسمنٹ نہیں ایجنسیز کو کرنے فری دی، ہو آپ لینے دیتے پورے سندھ کی 100 سے زائد نشستوں میں سے ایک نشست پہ الیکشن تھا اور وہاں پر کوئی امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ اچھا کیا یہ احتجاج گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل نہیں ہو سکتا تھا ارے ایک سیاسی جماعت ہے انہوں نے ایک پلان کیا انہوں نے موسٹلی وہ ریلی سنڈے تھی کو نا ریلی تھی نا جلسہ نہیں تھا کہ آپ نے بڑا سٹیج لگا لیا خرچہ کر لیا ایسا نہیں تھا وہ بھی ظاہر ہے اجازت سے مشروط ہوتا ہے پھر جب اگر شہر میں دفعہ 144 لگی ہو ان کیس آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا آپ انہیں کل جلسے کی اجازت دیں گے یا ریلی کی اجازت دیں گے کل بھی نہیں دیں گے یہ تو انتظامیہ بتائے گی میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس میں آپ جواز کو کو 10 تو مہینے کل کا کریں ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو 10 مہینے کا ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہوں اچھا یہ آپ جو مرضی کر لیں آپ نے باسی صاحب آ کے نہیں بتایا کہ یہ F9 میں جلسہ ہو رہا تھا یہ پریس کلب کے باہر بیٹھے تھے یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو یہ یہ اپنے کیسے ریلیاں ہوئے تھے جلسہ یہ آپ ساری کے خیال میں ایکٹیویٹیز وہاں کرتے پہ ہیں پریس کلب کے باہر کیا ہوا تھا جو بھی ہوا تھا جلسہ تو ہوا احتجاج تو ہوا نا باسی صاحب جہاں پہ وہ F9 پارک جانا چاہ رہے تھے اس کے گیٹ بند کر دیے آپ نے جہاں سے وہ نہیں تو گزر رہے تھے ایک وہاں منٹ سے وہاں جلسہ نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں F9 میں لوگ نہیں جمع ہوئے تھے نو F9 پارک کے اندر نہیں جلسہ ہوا انور صاحب نہیں ہوا تھا نہیں ہوا گیٹ بند کر باہر دیے باہر سارے لوگ لوگ موجود تو تھے، جمع ہوئے نا باہر تو پریس دیکھیں کلب کے نا پریس باہر کلب کے باہر بھی لوگ موجود نہیں تھے پریس کلب کے باہر انور صاحب بتائیں نہیں، انور موجود صاحب تھے۔ پریس کلب میں کے نے صدر کہا، تھے جی، آپ بتائیں موجود کہ تھے۔ جو باہر والی جگہ تھی وہ کھدائی نہیں ہوگی تھی نہیں وہ کھدائی ہوگی تھی لیکن یہ لوگ روڈ پر آ گئے تھے انہوں نے نہیں، وہاں پر کھدائی کیوں ہوئی احتجاج کیا تھا لوگ تو آئے تھے نا دیکھیے، جب کسی بھی آپ- وجہ میں سے ہوئی بتاتا ہوں لوگ تو وہاں پہ آئے نا وہ ظاہر انتظامیہ آپ ایک سیاسی جماعت کو مکمل طور کے اوپر دیوار سے لگا رہے ہیں عباسی صاحب، آپ ان اسے کا وہ آپ conduct کا دیکھ آئینی کے حق کیا مانگ جاتا ہے رہی ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ بھی نہیں آئینی پسند۔ حق آئینی طریقے سے مانگا جائے تو مناسب نہیں ہے باسی صاحب سب سے پہلے وہ آپ کو اپلیکیشن دیتے ہیں ہاں۔ آپ وہ اپلیکیشن ڈسمس کر تو پھر دیتے ہیں اس کا پھر وہ مطلب ہے کورٹ آپ میں جاتے ہیں اس کورٹ ملک آرڈر میں- کرتی ہے پھر بھی اجازت نہیں دیتے سر اس کا مطلب ہے کہ عباس صاحب پھر اس ملک میں قانون کی امپلیمنٹیشن تو نہیں ہے نا کہ تو اگر آپ نہیں انتظامیہ ہوگی نا نہیں جب دیتی، آپ کسی تو کی پھر اس کا دیکھیں مطلب ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں انور رضا صاحب آپ جب ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کو جو کم از کم ایک جنرل الیکشنز میں سب سے زیادہ نشستیں اس نے حاصل کی ان کے آزاد کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ تھے آپ نے اس سیاسی جماعت کو قومی دھارے سے باہر نکالنے یا ان کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا لوگ پھر نکلنا شروع کر دیکھیں دیں نا عامر باسی صاحب جی بتائیں اچھا یہ میرے بتانے کی ضرورت ہے اچھا نہیں آپ بتائیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے سال ہوا ہے ابھی 9 مئی کے واقعات کیا ہوا تھا 9 مئی کیا ہوا تھا آپ بتائیں نا آپ بتائیں لوگوں نے پروٹیسٹ کور کیا اس میں کمانڈر سے ہاؤس کچھ پہ لوگوں نے ایک منٹ صرف پروٹیسٹ نہیں کیا چڑھائیاں کی فوجی تنصیبات جن لوگوں نے کیا آپ نے ان کو پکڑ لیا جی ایچ کیو پہ حملہ آپ نے کیا ان کو کور پکڑ لیا کمانڈر پہ کیا آپ نے ان کو پکڑ لیا آپ نے ان کو پکڑ لیا ٹرائل کریں جس نے جرم کیا اس کو سزا دیں لیڈرشپ تو وہی تھی نا اچھا اب آپ کیا چاہتی ہیں اس پوری پارٹی کو کل عدم قرار دے دیں میں نے تو یہ نہیں کہا تو پھر کیا کریں اس پارٹی کو آپ نہ اس پارٹی کو چلنے دے رہے ہیں نہ اس پارٹی کی آپ یہ بات ساری مان رہے ہیں جماعتوں کے ساتھ ہوئے باسی صاحب آپ اس تو جماعت کے ساتھ زیادہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا sympathy آج بھی رکھتے ہیں۔ غلط ہوا ہے غلط ہو رہا ہے اس لیکن وقت آپ بھی یہ غلط تو ہو رہا ڈیفینڈ تھا، نہ کریں کہ آج کے دن احتجاج کرنا ضروری تھا یہ تو نہ کہ لیکن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کے لوگوں کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا تو یہ بات میں عدنان ملک صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں عدنان صاحب ٹرن آؤٹ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 30 to 40% رہے گا کیا آپ کو وہ نظر آیا اور پھر جو پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک تھا جس کو کہا جا رہا تھا کہ ایکسپلوئٹ کیا گیا لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا لیکن فارم 47 میں دوسرے لوگوں کو جتا دیا گیا اس موقف کو پروف کرنے کے لیے کیا ان کا ووٹر باہر نکلا جہاں جہاں ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں الیکشن جو ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ ایک تاثر دے دیا جاتا ہے سلیکشن کا کہ الیکشن ہوں گے
तो सिलेक्ट कौन किया जाएगा, सिलेक्ट कौन होगा। यहाँ भी सूरत हाल यही थी जनरल इलेक्शन की तरह कि जितने कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के, वो इस जोन में थे कि हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं, कौमी असम्बली में हमारी हुकूमत है, वफाक में, पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, हमें कौन हरा सकता है, सारा सिस्टम जो है वो हमारे साथ है। और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का नोटिस लिया है कि आज एक कैंडिडेट से फॉर्म 45 साइन करवा लिए गए, इलेक्शन अभी वोटिंग जारी हुई है, वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस लिया है कि भाई ये इलेक्शन के बाद का मरहला है, वोटिंग के बाद का मरहला है, आपने पहले ही साइन करवा लिए हैं सबसे। तो वो लोग खौफजदा हैं जिन्होंने खाम खा में साइन करके दे दिए। NA 132 कसूर में शेर अफजल मरबत आए, जलसा किया, वहां के 600 कारकुनों के खिलाफ, नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो उन 600 में से जिसको चाहे नॉमिनेट करके इलेक्शन से पहले उठा ले। ठीक। और इसी तरह हुआ है, वहां से लोग उठाए गए। जहां तक टर्नआउट का सवाल है, टर्नआउट में लोग PTI या उनकी इत्तेहादी जमात, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले ये समझते थे कि हम अगर वोट डालेंगे भी तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, ना हम कोई अददी अक्सरियत हासिल कर सकेंगे, ना हम कोई अपना किरदार, हमारा वोट जो है वो किरदार अदा कर सकेगा। तो लिहाजा वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो खत्म हो गया, वो दफन हो गया। नून लीग वालों ने, उन्हें कंपेन करने की इजाजत थी, उन्होंने कंपेन की, शुएब सिद्दीकी थे, अली परवेज मलिक थे, राशिद मिनहास थे, बाकियों को तो कंपेन की इजाजत ही नहीं दी गई। तो एक पार्टी को दीवार के साथ लगा के आप उनके हाथ पीछे बांध के तो उन्हें अगर रिंग में छोड़ देते हैं तो वो क्या रिजल्ट देंगे, क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। यही वजह है हम ये तवक्को कर रहे थे कि लाहौर में लोग अग्रेशन में निकलेंगे, लेकिन लोग नहीं निकले। सूरत हाल ये है कि जो टर्न आउट हम 30 से 35% मुतवक्को था हमें, वो आज तकरीबन 20 से 22% तक रहा है। तो इसका मतलब है कि 80% लोगों ने इस वोटिंग के अमल को रिजेक्ट कर दिया है, वो अपने घरों से निकले ही नहीं। तो इस इलेक्शन की सैंक्टिटी क्या बनती है? 20% लोगों से वोट लेने वाले, वो भी हाफ PTI के लोगों के हैं, हाफ जो है वो नून लीग के लोगों के हैं। तो वो जो हाफ 10% फर्ज किया या 11% लेके एक बंदा जीत के असेंबली में आके बैठ जाता है, उसे खुद ख्याल करना चाहिए। यहाँ पे ख्याल करना चाहिए। अदनान साहब, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप तो जो जमहूरियत की बुनियादी उसकी तकाजे हैं, आप उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चलें, वो 10% वाला तो मेजोरिटी वोट लेके आएगा। यहाँ पे तो ऐसे भी हैं जिनके 30-30 हजार और 40-40 हजार वोट कम थे, वो भी आगे। तो खैर बहरहाल चलेंगे, ज़मीनी वाले तो फिर कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे। देखो ना, ज़मीनी इंतखाबात में ऐसा ही होता है। अदनान साहब, ये कोई नई बात नहीं है। आमिर अब्बासी साहब, मैंने पहले अर्ज किया था कि इलेक्शन से पहले यहाँ पे ये तस्वर किया जाता है कि सिलेक्शन होगी जी। जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो एक आई वॉश है, बाकी तो जो है सबको पता है। मैंने कहा ना, नून लीग वाले समझ रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं जी, हम तो सूबाई में भी जीते हैं, वफाक में भी हमने जीतना है। सिचुएशन को ऐसा समझा जाए कि लोगों का इंतखाबी अमल से एतमाद उठ गया, या इसको यूं समझा जाए कि लोग अब इस सियासी बहस से, इस सियासी अमल से, इस सियासी निजाम से, हर चीज से तंग आ चुके हैं। लोगों के असल मसाइल कुछ और है। लोगों का मसला ये नहीं है कि ऊपर कौन बैठा है, लोगों का मसला ये है कि उनके घर में आटा, रोटी, चीनी नहीं है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, गैस अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे गर्मी आ रही है, बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी। क्या लोग अब अपने असल मसाइल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? दोनों में से मेन रीजन क्या हो सकती है? सरमा, आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक शुरू किया है। बात यह है कि इलेक्शन जो होता है वो जमहूरियत की आवाज होता है। जमहूरियत को पनपने के लिए इलेक्शन साजी या वोटिंग जो है वो कराई जाती है। यहाँ सूरत हाल ये है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने 16 रुपए की रोटी 20 रुपए का नान कर दिया, लेकिन साथ ही 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। आपको याद है कि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, इवन किराए तक जो है वो महंगे हो जाते हैं। और किराए जब बढ़ जाते हैं एक दफा, तो अगर पेट्रोल की कीमत कम भी हो जाए तो वो किराए कभी भी कम नहीं किए जाते। ये आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। महंगाई का एक तूफान है। बिजली जो है वो मार्च के महीने के लिए 4 रुपए 55 पैसे सिर्फ एक माह के लिए महंगी कर दी गई, और वो भी लोगों पे बोझ है।
تو لوگ اب روٹی کی فکر کریں, اپنے بلوں کی فکر کریں. سوئی گیس کے جو بل آیا کرتے تھے وہ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے 6,000 سے کم ہو. باقی اب سوئی گیس تو اتنی زیادہ صرف ہانڈی روٹی کے لیے چلتی ہے, گیزر وغیرہ تو ختم ہو گئے, موسم ہی اس کا ختم ہو گیا, لیکن بل جو ہے کہ وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو جو ہماری حکومتیں ہیں وہ خواص پہ مشتمل ہیں, وہ عوام کا خیال نہیں کرتی, وہ اپنے خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا سسٹم انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی وفاق میں گورنمنٹ کے ساتھ ہے, یہاں وہ کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے, نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو, آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اینٹی پی ٹی آئی یا پرو پی ٹی آئی ہو چکی ہیں. لہٰذا الیکشن کو جو ہم یہ پروسیس کرتے ہیں اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. سلیکٹ کر کے بتا دیا کریں کہ یہ 5 سال کے لیے, یہ 4 سال کے لیے, 3 سال کے لیے یہ بندہ سلیکٹ ہے, ہمارا یہ لائک مائنڈیڈ ہے. ایک بندہ اوپر سلیکٹ ہو جائے, نیچے وہ اپنی بنا لیں. یہاں پہ یہ بننا چاہیے. بالکل بالکل. آپ کو پوائنٹ آ گیا. قوم کے اربوں روپے کیوں لیے جاتے ہیں؟ یہ بھی ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے. سلمہ 45.5 ارب روپیہ لگا تھا یہ جو ہے رمضان میں راشن پیکج پہ 45.5 ارب پنجاب کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ 45 ارب سے کم از کم 45 فیکٹریاں ایسی لگتی جہاں ہر فیکٹری میں کم از کم 500 بندے کو ملازمت دی جاتی. نو ڈاؤٹ انہیں مچھلی نہ پکڑنے دیں بلکہ انہیں مچھلی پکڑنا سکھائیں, اس کا کانٹا انہیں دیں تاکہ وہ خود روزگار کریں. اب لوگ جو ہیں ایزی ٹو کم ایزی ٹو گو ہو گئے ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری نہیں کرتے, سڑکوں پہ جو ہے بھرمار ہے, برقع پوش خواتین جو ہیں وہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ترس بھی آتا ہے اور بالکل ایسے سفید پوش آدمی کی زندگی اب مشکل ہو چکی ہے. عدنان صاحب مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ابھی تک کے جو ٹرینڈز ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کی بات کریں کہ کہاں پر کون جیت رہا ہے, اور آج کا ضمنی الیکشن جو تھا یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے. کیا ہمیشہ کی طرح روایتی طور پر حکومتی مشینری استعمال ہوئی اور اس کے ثمرات نظر آئے, یا کچھ مختلف ہے ماضی کے مقابلے میں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. موسٹلی پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تقریباً آ چکے ہیں. ٹرینڈز کیا بن رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. باسی صاحب, ابھی تک پنجاب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آ گئے ہیں, کے پی اور سندھ کو چھوڑ کے, سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومتی مشینری استعمال ہوئی اور جو ہوتا ہے ہمیشہ روایتی طور پہ وہی کچھ ہوا ہے آج بھی؟ دیکھیے, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نشستیں ہیں پنجاب کی یہ ساری پہلے بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہی تھی, اور اس وقت تو ظاہری بات ہے ان کی حکومت ہے, اور جس طریقے سے الزام لگاتی ہے پی ٹی آئی, اور جو ویڈیوز آتی ہیں, جو اسپاٹ سے ایونٹس رپورٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اور ہمارے یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں, ان ساری صورتحال کے بعد تو ریزلٹس تو یہی ایکسپیکٹڈ تھے. اور بہرحال مسلم لیگ نون کی کیونکہ وہاں پر ورکنگ بھی تھی, ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, سو ساری اور ان نتائج سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. ایبسولوٹلی ان نتائج سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. اور جو عدنان ملک صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا وہ بالکل درست ہے کہ لوگ نا اب اس سسٹم سے بالکل انہیں پتا ہے کہ ان کے ووٹ کا کوئی نہ ریزلٹ نکلنا ہے, ووٹ وہ ہزاروں کیا لاکھوں کسی کو ڈالیں وہ ریزلٹس میں وہ شو نہیں ہوتا, اور وہ ریزلٹس کچھ چینج ہو جاتے ہیں. سو لہٰذا ایسی صورتحال میں ریزلٹس یہی آنے تھے, اور ظاہری بات ہے جن کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس تھوڑی سی میجورٹی اور یا ان کے پاس اتھارٹی ویسے بھی ہوتی ہے. لیکن ایک بات حیران کن ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا ریزلٹس آ رہے ہیں این اے 8 جو باجوڑ کا حلقہ ہے وہاں پر پی ٹی آئی بڑی ہیوی تھی, سنی اتحاد کونسل, لیکن ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس وقت دوسرے نمبر پر ہیں, اور جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں وہ آگے ہیں. بہرحال وہاں پہ کچھ تھوڑا سا لوکل پالیٹکس کا بھی بڑا ایبسولوٹلی وہاں پر جو وہ قتل ہوئے تھے ریحان زیب, ان کے قتل, ان کی کیونکہ بھائی آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے. اچھا وقت کم ہے, میں عدنان صاحب کو بھی عدنان صاحب, کیا اپوزیشن کے پاس کوئی چارہ ہے اس کے علاوہ کہ جو بھی نتائج آئے ان کو قبول کر لیا جائے شارٹلی؟ مرتے کیا نہ کرتے. بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کیا ہے, جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جنرل الیکشن میں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں. احتجاج کرنا ان کا یہ, ان کے آپ یہ سمجھے کہ ان کو ایک فورس ملی ہے, انرجی ملی ہے کہ وہ اب دوسرے مرحلے کا بھی احتجاج شروع کر دیں. اب ان کی قسمت میں سانحہ 9 مئی کے احتجاج نے جو ان کی کایا پلٹ دی ہے ٹوٹلی.
अब वो बेचारे क्या करें, वो एहतजाज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी किस्मत में सिर्फ एहतजाज ही है। जब तक अवाम में शोर नहीं आता, जब तक खवास उन्हें उनका हक देने को राजी नहीं होते, उस बिल्कुल वक्त ठीक। तक एहतजाज जो है वो उनका मुकद्दर बन चुका है। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, एक जुमले में बता दें, इलेक्शन कमीशन के पास वे आउट क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास देखिए यही है कि वो इंक्वायरी करें, रिपोर्ट्स मांगे, मुतलका जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके पास कोई इख्तियार नहीं। दूसरी बात, ज़िमनी इंतखाबात में ऐसे ही होता है, जिसकी हुकूमत होती है उनके पास नशिस्तें होती हैं। और अपोजिशन की आपने बात की थी, अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन के बयानियों को मजीद तकवीत मिलेगी। पहले भी शोर मचा रहे हैं कि धांधली हुई है, अब भी मजीद शोर मचाएंगे। इसके अलावा वो करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए। अल्लाह।